أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ جو کچھ ہم چیزیں سیکھ کے آپ کے کلام کو سیکھنے میں مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا سیکھنا، اس کا فہم ہمارے ذہنوں میں آسان کر دیجئے، اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے کوئک وہاں سے ہم ہفت اقسام کر رہے تھے، اس کا ایک دو کام بہت اہم ہم کریں گے انشاءاللہ، اور دس may be the last language class of this semester۔ چلیے ہفت اقسام میں ہم اب تک کتنے کر چکے ہیں؟ یس السلام علیکم، 3 کر چکے ہیں۔ کیا کریں؟ 3 کون سے کریں؟ پہلا تھا ثلاثی، 3 کیے۔ پہلا تھا ثلاثی مجرد صحیح، جس میں حرف علت نہیں ہوتا اور تینوں ورڈ الگ الگ ہوتے ہیں روٹ ورڈ میں۔ اب دوسرا تھا افعال ثلاثی مجرد غیر صحیح، جس میں حرف علت صحیح نہیں، کوئی وہ صحیح ٹرم نہیں، آتا ہے۔ irregular یا ناقص، افعال ناقصہ، غیر صحیح نہیں، ریگولر یا irregular۔ ایک ناقص خاص قسم کے فعل کا بھی نام ہے افعال ناقصہ، یعنی وہ جس میں حمزہ یا واو یا الف آئے، ہے نا، تو اس کو irregular verbs بولیں گے، ویک وربس بھی بول سکتے ہیں یا افعال ناقصہ بھی بول سکتے ہیں۔ ان میں پہلا دوسرا کیا کرے تھے؟ تیسرا یا دوسرا؟ تیسرا آپ کیا بول رہے تھے؟ دوسرا کیا بول رہے؟ محمود۔ دوسرا کیا بولے تھے؟ دوسرا یہی کہا نا سر، غیر یہ افعال ناقص، یہ دوسرا نمبر 2 نہیں ہے نا، جس میں حرف علت ہوتا ہے۔ اس میں کئی آئیں گے، اس کا ٹائٹل بدل گیا۔ پہلے تو 2 مین حصوں میں تقسیم کرے تھے، ون واز ریگولر irregular۔ ریگولر میں کیا ہے؟ واٹ از ان دا ریگولر؟ صحیح، ثلاثی مجرد صحیح، ختم۔ یہ اتنا کر چکے ہیں اب تک کہ اب مزید اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے 2 پارٹ تھے، یہاں صحیح، یہ بہت اہم ہے، یہ تمام افعال میں اس کے باب استعمال ہوتے ہیں۔ دین دا سیکنڈ ٹائپ آف اے ورب is called irregular verb۔ یہ ریگولر ورب ہے، یہاں لکھا irregular، جس میں حرف علت ہوتا irregular verb۔ ہے۔ اب اس میں دوسری کوالٹی کیا، دوسری قسم کیا تھی اس کی؟ محموز۔ Yes, what is the definition of محموز؟ محموز وہ ورب ہوگا جس میں حمزہ جو ہے وہ آئے گا،
تو اس کو محموز کہیں گے، اور اگر حمزہ فے کلمے کی جگہ آئے گا تو اس کو محموز فائی کہیں گے، عین کلمے کی جگہ آئے گا تو محموز عین کہیں گے، اور لام کلمے کی جگہ آئے گا تو محموز لام کہیں گے۔ صرف حمزہ کی بات ہو رہی ہے، حمزہ آئے گا، صرف اس کا نام ہی اور جب حمزہ ماضی سے مضارع بنائیں گے کوئی ریلیٹڈ محموز حمزہ، چلیے اب وہ اس میں ہم جب دیکھتے ماضی سے مضارع بنائیں گے تو اس میں کوئی ریلیٹڈ سوری اور وہ کچھ ڈراپ ہوں گے، تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں حمزہ میں، بیس لیٹرز اور روٹ ورڈ دونوں ایک ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک ہی ٹھیک ہوگا، ڈراپ نہیں ہوں گے۔ ہے۔ چلیے اس کے تین ہو گئے۔ تیسرا ہم نے کیا تھا تیسرا کیا جی کریں؟ حمزہ فائی حمزہ ہے۔ تیسرا جو ہے اس میں جیسے بصری تھوٹس ہم کر رہے ہیں تو حرف علت اس میں وا یا ہوتا ہے، یہ دو ہی حرف علت ہوتے ہیں۔ نہیں اس میں جو ہے بیس لیٹر، ہاں اس میں بیس لیٹر جو ہوتا ہے وہ سیم نہیں رہتا، اس کو تعطیلات کہتے ہیں یا چینجز کہتے ہیں، اور اس کو تعطیلات بولے تو وہ ورب ہالیڈے، المثال کہتے ہیں۔ ایسا تعطیلات ورب ہالیڈے، جس میں فا ارے تعطیلات کے معنی ہالیڈے، تعطیل معنی ہالیڈے، تعلیلات چینجز، تعطیلات تعلیلات تعلیلات لکھا تعلیلات اگر ہے تعلیلات کسی کو جی یاد نہیں تعلیلات رہتا تو سمپلی چینجز یاد رکھ لیجیے، چینجز، اس میں چینج ہو، چینجز، ٹھیک ہے۔ اور ایڈیشن سبٹریکشن، کوئی ورڈ غائب ہو جائے گا، پھر ماضی میں غائب ہوگا، مضارع میں کچھ شکل ہوگی۔ اب اس میں تیسرا ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، تعلیلات وغیرہ کچھ نہیں، تیسرا شاید آج کریں گے یا پرسوں، یہ تین حمزہ کسی ایک مقام پہ عین محموز کلمہ یا فا جی کلمہ، جی فا کلمہ یا عین کلمہ یا لام عین کلمہ کلمہ پہ حمزہ آئے گا۔ اس کے بعد ویری کوئک ریویژن یہ ہے، اس کے بعد صرف حروف علت واو اور یا ہیں، واو اور یا ہیں۔ جی اب یہ کس میں آتے ہیں ڈاکٹر خاضی؟ حروف علت واو اور یا اگر آئے تو ایسے فعل کو کیا کہیں گے؟ یہ کریں ہم اس دن، یہ جی یہ معطل فائی اور مثال واوی یا مثال یائی صرف معطل ہے نا، وہ بہت اچھا ہے، لیکن ایڈوانس میں بول رہے ہیں آپ، واو اور یا اگر کسی میں آئے ہے نا، اور وہ تینوں پلیسز میں آ سکتا ہے، فا کلمہ کی جگہ وا بھی آ سکتا ہے، یا بھی آ سکتا ہے، عین کلمہ کی جگہ جی تو اگر فا کلمہ کی جگہ پہ آئے گا تو معطل فائی کہلاتا ہے، اور اگر یہ واو آئے گا تو اس کا نام ہو جائے گا مثال واوی، پہلے تینوں اور بول یہ ہوگا تو آئے گا مثال معطل، یائی۔ ایک سیکنڈ ڈاکٹر خاضی، پہلے معطل کی تینوں قسمیں، جیسے محموز کی تینوں قسمیں بتا دیے تھے نا، محموز الفائی، محموز العین، محموز اللام، ویسی معطل کی تینوں قسمیں بتا دیجیے، نام کچھ نہیں ہے، وہی فائی، عین اور لام ہے۔ معطل فائی جی، معطل عین اور معطل لام، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، معطل لام۔ اب اس کے بعد معطل فائی میں ہے نا، اب یہ مثال ہے، اس کو جو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ایک مثال کہتے ہیں، مثال واو اور یا ایک خاص مقام پہ آتا ہے، وہ خاص مقام کیا ہے؟ فا کلمے کی جگہ، فا کلمے کی جگہ، فا کلمہ، بس اگر فا کلمے کی جگہ واو اور یا آئے تو ایسے فعل کو مثال کہتے ہیں۔ یاد نہیں رہتا کوئی بات نہیں، اس کے یہ حجے بھی دیکھ لیجئے، نہیں تو سیدھا سیدھا جو ہے پہلا کلمہ وا اور یا ہو، حرف علت میں وا یا
ہو پہلا کلمہ پہلا لیٹر تو اس کو مثال کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مثال کا ٹھیک ہے. اور مثال مثال 2 حروف علت ہیں، اگر واو ہو تو کیا کہیں گے؟ مثال واوی، اور یا ہو تو کیا کہیں گے؟ اور اگر یہ ہوگا تو مثال یائی. ہو گئی بات ختم. اب اس کا مقام پہلا کلمہ تھا. Now the second one is very important. That is what we are going to do it today inshallah. اب یہ ہے کہ اب اگر عین کلمے پہ وا اور یا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ صرف اونلی عین کلمے، ناقص. نہیں ابھی ناقص میں کہاں چلے گئے آپ؟ عین کلمہ، لام کلمے پہ نہیں کہہ رہا ہوں، عین کلمہ. معطل کون سا معطل کہیں گے؟ او معطل عین. معطل عین. پھر اس میں حروف علت 2 ہی ہیں، حمزہ کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ ہم محموز میں کر لیے. واو اور یا، واو اور یا. اگر واو عین کلمے کی جگہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجوف. دونوں چاہے عین کلمے پہ جگہ واو آئے یا ہے اس کو اجوف کہیں گے. یہ 3 نام، مثال، اجوف، ناقص. یہ معطل عین کے عین کلمے کی جگہ پہ وا اور یا ہے تو اس کے پھر 2 نام ہوں گے. پہلے تو دونوں بھی اجوف کہلاتے ہیں. اجوف مانے حال و ور، جس کا بیچ میں حرف علت ہے. اگر عین کلمے کی جگہ واو ہے تو کیا کہیں گے؟ عین کلمے کی جگہ اگر واو واو ہے اس کو واوی تو اس سے کو اجوف واوی. واوی کہیں گے، لکھا ہوا بھی اجوف واوی. اس کی مثال بھی یہاں پر ہم لکھ دیے تھے کہ جیسے قالا یقولو، یہ قالا اس کا بیس لیٹر نہیں ہے بلکہ خا و لا، قاف و لام، قاف و لام. ویسے ہی کانا ہے کاف و نام، کاف و نون، یہ اس کے بیس لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے. آزا ہے عین و زال. ذاخا منے وہ چکھا. زال واو خاف. قافا خائے واو فے. اب یہاں پر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں 2 ہیں. ایک تو بیس لیٹر الگ ہے، بیس جو لیٹرز ہیں وہ الگ ہیں، اور روٹ ورڈ الگ ہے. ماضی میں یہ واو غائب ہو گیا. اجوف وائی. اٹس ویری سمپل. یہ 3 کلمے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. کوئی ایسا ہے؟ کئی تو ایسے ہم منہ بھی نہیں کھولتے. مجھے کیا پتہ چلے گا کہ ان کو یہ 3 کلمے بھی سمجھ میں آئے یا نہیں آئے. فا کی جگہ فا عین لام. ٹھیک ہے. تو یہ اجوف ہوا. اب اجوف کی دوسری قسم کیا ہے؟ اجوف ہے واو آئیں گا یا پھر یا آئیں گا. یا آیا تو کیا کہیں گے اسے؟ یا اجوف یائی. یا ہی کہیں گے، لازمی بات ہے. اور صرف مقام اجوف وہ فعل ہے جس کے عین کلمے میں حرف علت ہوگا. مثال وہ فعل ہے جس کے فا کلمے میں حرف علت ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو میں ایک بار یہاں پر اگر لکھ دوں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ آپ کے سمجھ میں آئے گی. بالکل سمپل ایک مثال ہے. مثال سو ان ادر ورڈز یہ تینوں جو ہیں یہ معطل کی ٹائپس ہوئے. بالکل معطل کی
کی قسمیں ہوئی، معطل کی قسمیں ہوئی. بس صحیح بولا آپ نے. یہ میم عین تے لام معطل کی قسمیں. ایک مثال ہے، ایک اجوف ہے، اور ایک ناقص ہے. ناقص یہ پورے افعال کو بھی ناقص کہتے ہیں، لیکن ایک خاص فعل جس میں حرف علت ایک خاص مقام پہ آتا ہے. اب مثال اجوف اور ناقص میں کیا ڈفرینس ہے؟ مثال میں حرف علت کون سے مقام پہ آتا ہے؟ فے، پہلا کلمہ. وا کلمہ. اجوف میں حرف علت وہ بھی واو یا دونوں میں سے کوئی بھی آئے گا. ٹھیک ہے. اور اجوف میں کون سے وہ کلمے؟ این کلمہ. عین کلمے پہ آئے گا. عین کلمہ بالکل جی سمپل، تھوڑا سا یاد رکھنے کے لیے. اور یہ بھی اس میں حروف علت یا تو واو ہے یا ہے. ناقص میں کون سے کلمے پہ آئے گا؟ تینی کلمے ہیں اور کیا؟ لام. لام کلمہ. لام کلمے پہ اگر واو اور یا آ جائے تو اس کو ناقص کہیں گے. معطل کی 3 قسمیں ہوئی ہے نا. معطل، اب اس میں فا کلمے پہ آیا تو معطل فائی، یا یہ میرا کرسر کو دیکھتے رہیے، معطل فائی. عین کلمے کی جگہ حرف علت آیا تو معطل fill in the blank معطل عین. اور لام کلمے کی جگہ اگر واو اور یا آیا معطل لام. لام ہوگی. چلیے ہو گیا. اب اس کے بعد مثال میں چونکہ 2 ہی حرف علت ہیں، اگر فا کلمے کی جگہ واو آئے تو اس کو مثال واوی کہیں گے، یا ہے تو مثال یا ہی کہیں گے. ویسے اجوف میں صرف عین کلمے پہ واو اور یا آئے گا. اگر واو عین کلمے پہ آئے تو اجوف واہی، اور اگر یا عین کلمے پہ آئے تو اجوف لندہ بلینک. یا آیا تو اجوف یا یہ یا ہی. اتنا سبھی سمجھ رہے ہوں گے، میں سمجھ کوئی مشکل بات نہیں. اور لام کلمے پہ یہ تو بہت جی بہت سمپل ہو گیا. تینوں کی وہی ہے. مثال کی بھی واوی اور یائی ہیں، اجوف کی بھی واوی اور یائی ہیں، بالکل اور ناقص کی بھی واوی اور یائی ہیں. ختم. ڈپینڈ آن واو یا یہ. بس اتنا ہی ہے اور کیا ہے. معطل کی 3 قسمیں ہیں، یا تو فا کی جگہ پہ حرف علت آئے گا، یا عین کی جگہ پہ آئے گا، یا لام کی جگہ پہ آئے گا. اگر فا کی جگہ پہ آیا تو اس کو مثال کہیں گے، اگر عین کی جگہ پہ آیا تو اسے fill in the blank اجوف. کیا کہیں گے اسے؟ اجوف. الف اجوف. ہاں اجوف. سارے حضرات جن کو پروناؤنسیشن کی تکلیف ہے، اجوف آل اوور. اجوف جس کے بیچ میں حرف علت آ رہا ہے. اور اس میں حمزہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ اگر حمزہ آیا تو وہ محموز میں چلا جائے گا. اور پھر اس کا لام کلمے کی جگہ اگر حرف علت آیا تو معطل لام ہوگا. اور پھر ایسے لام کلمے پہ جو آئے گا اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ پہلے ناقص میں بھی 2 ہوں گے قسمیں. کیا ہے؟ ناقص ہے واوی اور یائی. بس ختم. مگر ہر ایک کے ساتھ ناقص بھی لگانا. ناقص سے واوی، ناقص سے یائی.
ناقص واوی ناقص یائی. یہ صرف ایک، اور یہ بہت کام آنے والا ہے آپ کو قرآن کی تفسیر میں بھی اور اس میں بھی بہت چیزوں میں. اور یہ صرف جو ہے کچھ نام ہے، اگر نام یاد نہیں رہتے ہیں تو وہ فعل جس میں حرف علت واو اور یا فے کلمے پہ آیا تو وہ ایک الگ قسم ہے، عین کلمے پہ آیا تو وہ ایک الگ قسم ہے، لام کلمے پہ واو اور یا آیا تو وہ ایک الگ قسم ہے. ان کے نام یاد رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مثال اجوف ناقص. اپ ٹو دس پوائنٹ جسٹ یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ یہاں تک کسی کو کوئی جی تکلیف ہوئی؟ سمجھ آ گیا الحمدللہ. بالکل سمپل سی بات ہے. سر السلام علیکم سر، ایک سوال ہے. ہاں پوچھو سر مجھے پوچھنا ہے. پوچھو. کیا ہوا؟ کیا سوال ہے بول کے پھر؟ ہیلو ہاں ہل رہے ہیں، بولیے کیا ہو گیا؟ ہاں؟ یہ ہے کون بات کرنے والے؟ شازیہ ہے. ہاں سر بولو. میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ ارے کتنے بار پوچھیں گے؟ بولا نا کئی سر بار. یہ جو آپ نے کہا جو بھی واو یا کی جو پوزیشن ہے، یہ ہم روٹ ورڈ سے لیں گے یا بیس ورڈ سے لیں گے سر؟ کیونکہ بیس جب وہ بیس سر میری آواز نہیں آ رہی؟ بہت اچھی آ رہی ہے. میری آواز آپ کو نہیں آ رہی ہے شاید. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو میری آواز آ رہی ہے؟ شازیہ تم کو میری آواز آ رہی ہے؟ دوسروں کو آ رہی ہے؟ یس سر اب آ رہی ہے. سر آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سسٹر شازیہ کے پاس تھوڑا ڈیلے ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آواز آ رہی ہے، ان کی آواز بھی تھوڑی دیر سے آ رہی ہے. اچھا بالکل. ان کا سوال ہے کہ وہ بیس لیٹر اور روٹ سر آپ لیٹر. کو میرا سوال سر سنائی دیا؟ بالکل سنائی بھی دیا، سمجھ میں بھی آ گیا. اور دیٹ از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ٹوڈے ان ڈیٹیل. ابھی تھوڑا صبر کر لو. چلیے، مگر فی الحال آپ کو یہ معطل کی 3 قسمیں، یا تو فا کلمے پہ واو یا آئے گا، یا عین کلمے میں کی بجائے واو اور یا آئے گا، یا لام کلمے میں کی جگہ پہ واو یا لام آئے گا. تو اس کے 3 قسمیں، اسے کیا کہیں گے؟ مثال نمبر 2 اجواف، نمبر 3 ناقص. یہ ناقص ڈیفیکٹیو ورڈ. ڈیفیکٹیو ورڈ یہ 5 قسمیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اس میں بھی ناقص واوی، اگر واو آیا اس کی مثالیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. یہ دانش آج پورا اس کو کٹ کر کے اس پہ بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ، واٹس ایپ گروپ میں بھی اور ہمارے سائٹ پہ بھی ڈال دیں گے. یہ ہے یہاں پر شازیہ کا سوال، تم کو آواز آ رہی ہے؟ تو یہ دال عین واو ناقص. واو کون سے کلمے کی جگہ پہ آیا شازیہ؟ ان کو میری آواز ہی نہیں جا رہی ہے. واو آیا لام پہ. لام کلمے لام پہ آیا سر. ختم ہو گئے لام کلمے. لیکن یہاں پر واو ہے اور روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال عین الف. یہ حمزہ نہیں ہے. حمزہ ہوتا تو اس کے اوپر کوئی علامت ہوگی. دعا وہ پکارا، دعا وہ پکارا. لیکن اس کے بیس لیٹرز دال عین الف نہیں ہے. اس کے بیس لیٹرز دال عین واو. دال عین واو. سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک آپ کا یہی سوال تھا نا؟ بیس لیٹر. بیس لیٹر کے لحاظ سے یہ ناقص ہے، جی سر. واوی ہے. بیس لیٹرز کے لحاظ سے با یا تا. باتا کے معنی کیا ہے شازیہ؟ باتا کے معنی کیا ہے؟
اور با الف تا کا مطلب تو سر وہ بات کیا نہیں پتہ نہیں. یہ اردو کا بات ہے. He spent the night. He spent the night. یبیتون لربہم مومنین کی جو پہچان ہے الذین یبیتون من ربہم اللہ کی عبادت میں سجدوں یبیتون سجدوں و قیامہ وہ راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. رات گزارنا باتا یبیتو. ٹھیک ہے. با کے معنی کیا ہے؟ سر با عین سر بے تو بے و شرع ہوتا ہے سر. بے و شرع ہوئی خریدا. تو اس کے روٹ ورڈ بے جی یہ خریدا این بے یہ این جی سر. یہ اس کے بیس لیٹرز ہیں. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. That's why there are so many تعلیلات changes that are coming up. پھر اس کے بعد ناقص ہے. ناقص میں بھی یہاں پر واو تھا بیس لیٹرز دال اینڈ واو اور اس کا روٹ ورڈ دال اینڈ الف. This واو has changed into الف. لیکن یدو میں یہ واپس لوٹ کے آئے گا مضارع میں. مضارع میں واپس آ رہا ہے یدو. یہاں غائب ہو گیا الف میں چینج ہو گیا اور یہاں واپس آ رہا ہے. یہ سمجھ میں آ جائے گا بہت آسانی سے. چلیے پھر اس کے بعد یا یہاں پر رمیہ. رمی معلوم ہے رمی جمع اور یہ ہزاروں بار قرآن میں آتے رہتا ہے. اس کا مارنا رمی کرنا پھینکنا. اور کنکر سے مارنا. مارنا نہیں. ضربہ کے معنی مارنے کے. پھینکنا. رمی کے معنی پھینکنا. رمی اس پہ کوئی کنکر پھینکتے ہیں شیطانوں پہ تو رمی کہتے ہیں. اس کے بیس لیٹرز کیا ہیں؟ رے میم یا ہے. اب یہاں پر کوئی چینج نہیں ہو رہا ہے. رمی ہے یرمیو یرمیو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہدایا ہدایا یہاں پر بیس میں بھی ہے اور ہدایا اس میں بھی ہے. یا ہدی. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد کی جو چھٹی قسم ہے یہ لفیف ہے. لفیف کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اور لفیف کون سے ورب کو کہتے ہیں جس میں یہ کر چکے ہیں جس میں دو حروف علت آتا ہے یا تو ایک نہیں دو حروف علت. واو واو آئے گا یا آئے گا. واو یا آئے گا یا واو یا اور واو آئے گا. لیکن دو حروف علت ایک فا کلمے کی ایک ہے فا کلمے کی جگہ اور ایک لام کلمے کی جگہ. دو حروف علت اگر آتے ہیں تو اس کو لفیف کہتے ہیں. لفیف کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے مفروغ یعنی یہ منفصل الگ الگ ہوتے ہیں. بیچ میں خاف آ گیا ادھر واو ہے ادھر یا ہے. اور اگر وہی مل کے آئیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رفیق مقرون متصل ہوتا ہے. جیسے حیا یا ہیو. ہا آ گیا یا آ گیا یا آ گیا. زندہ کرنا. حیو حی القیوم. ایک ہاں کنفیوژن. سر آپ کچھ لکھ رہے ہیں کیا؟ اسکرین فری ہو گیا. کیا بولے؟ آپ نے جو ابھی لکھا نا لفیف اس کی ہماری اسکرین پہ اپیئرنس نہیں تھی ہوئی. آپ بول رہے تھے اب نظر آنا شروع ہوا. اس سے پہلے نظر کچھ اور آ رہا تھا. جی اب اسکرین اپڈیٹ ہو گئی. اس سے پہلے اسکرین اپڈیٹ نہیں تھی. اب آ رہا ہے نا. چھٹا لفیف ہے. لفیف میں نے جی بالکل جتنے بھی ہم پڑھے اس میں ایک حرف علت تھا. لفیف میں لفیف میں کتنے حرف علت ہیں؟
کتنے حرف علت ہیں؟ دو ہے سر، دو یا تو ہیں، ریپیٹ ہوں گے عین اور لام کلمے پہ، یا پھر بس دو حرف ہا اور علت. لام کلمہ ہوگا. ہاں، اگر وہ الگ الگ ہوں، بیچ میں کوئی کانسوننٹ آ رہا ہے، جیسے خاف آ گیا، وقیہ، اور یا پھر جو ہے اس میں یہ آ گیا، واو یہاں پر آ گیا، یا یہاں پر گیا، بیچ میں خاف آ گیا، تو یہ جو ہے یہ اس کو اس کو کہیں گے الگ الگ آ رہے ہیں تو اس کو مفروق کہیں گے، اور ایک جگہ آئے تو یعنی جیسے یا آیا، حی القیوم، حی یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یہ یا اور یا آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ ہے مضاف. مضاف یہ بھی ہزاروں بار تفسیر پڑھتے وقت ختم کر لی ہے کہ اس میں عین کلمہ اور لام کلمہ ایک ہی لیٹر ہوتا ہے. جیسے شدہ، شدید ہونا، بہت زیادہ. مرہ وہ چلا، مسا وہ چھوا. سین کلمہ، یہ سین جو ہے وہ دو بار استعمال ہوا ہے، یہ عین کلمہ بھی ہے، لام کلمہ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک ہمارے پورے 7 اقسام ہو گئے، یہ 7 اقسام ہو گئے. اس کے بعد یہ ہوم ورک ہے، وہ میں کلاس ختم ہونے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. کوئی الگ بیٹھ کے کوئی کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اٹس اے ویری ایزی جاب دیٹ ول گیو یو اے کلیئر پکچر آف آل دی 7 ٹائپس آف وربس. افعال ہفتہ جو ہے دیٹ از 7. ٹھیک ہے. چلیے آج کا جو ہمارا کام ہے ہم اس طرف چلتے ہیں اور اس کو ہم آج سیکھیں گے انشاءاللہ. نہیں where is it؟ چلیے اب تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریے. دس از دا ویری امپورٹنٹ تھنگ وی آر لرننگ ٹوڈے. ہیئر از اے ورب. اس کے بیس لیٹرس ہیں. دس از بیس لیٹرس. کیا ہیں بیس لیٹرس؟ یہ اسکرین آ رہا ہے دانش؟ بیس لیٹرس جی سر بالکل نظر آ رہا ہے. کیا کیا ہیں بیس لیٹرس؟ کاف واو لام جو ہے بیس لیٹرس ہے. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ اعلی. اس کے معنی کیا ہے؟ لام. اس کے معنی کیا ہے؟ اس نے کہا. بس وہ کہا. اور پھر اس کے بعد یہ بیس لیٹرس ہیں. کیا ہیں بیس لیٹرس؟ بی فار بیس، ایل فار لیٹرس. بیس لیٹرس کیا ہیں بیس لیٹرس؟ کون؟ کاف. کاف واو نون. اس کو آپ پورا پروناؤنس نہیں کریں گے. کاف واو نون. ٹھیک ہو گیا. اور ٹھیک ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ آر فار روٹ، وی فار ورب. کانا. اس کے بعد اس کے بیس لیٹرز کیا ہیں؟ با یا نا. اس کو پورا کبھی بھی نہیں پروناؤنس کریں گے. بیس لیٹرز تو بالکل الگ الگ. با یا نا. با یا جی سر. نا. با یا نا. با یا نا نہیں، با یا نا. یا بے یہ نون. بے یہ نون. قاف واو لام. کاف واو نون. اب اس کے بعد جو روٹ ورڈ بنے گا وہ کیا ہے؟ با. 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 یہ با، یہ اس کو الف کھینچا جائے گا. با. چلیے اب اس کے بعد تھوڑی اس کی اہمیت دیکھیے. دا امپورٹینس.
تھوڑا سا ٹیک اے ڈیپ بریتھ, یو ول انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ, دی امپورٹینس. ٹھیک ہے. قرآن میں جو سب سے زیادہ افعال استعمال ہوئے ہیں, نمبر 1, قرآن میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں الفاظ, وہ الفاظ نہیں ہے, وہ افعال, وربس. وہ کون سی 7 کیٹیگریز میں سے کون سی کیٹیگری کے ہوں گے؟ میں بتا سکتا سب سے زیادہ. معطل صحیح معطل نہیں معطل نہیں, سب سے زیادہ جو افعال استعمال ہوئے ہیں وہ ثلاثی مجرد صحیح, یہ سب سے زیادہ استعمال ہوئے, اسی لیے اس کے 6 باب اور اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ افعال استعمال ہوئے ہیں, سب سے زیادہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں, وہ اجوف ہیں. وہ مضاف ہے. کیا ہوا؟ مضاف نہیں, تھرڈ پہ آئے گا, وہ مضاف ہے تھرڈ. یہ خالہ کے ثلاثی مجرد صحیح. نمبر 2 اجوف. اجوف. اب آپ خالہ کو لے لیجئے. خالہ اب کتنی بار پڑھتے ہیں؟ خال اللہ ہو گیا, پھر اذا قیل لہم, اذ قلنا لآدم, یہ سارے. تو اب یہ خالہ کا ایک ورب آپ لے لیجئے, قاف الف لام خالہ, اس کو آپ لے لیجئے. This only verb is used in Quran 1726 times. اگر آج ہم خالہ سیکھ لیتے ہیں, اس کے گردان سیکھ لیتے ہیں, اس کے تعلیلات سیکھ لیتے ہیں, تو اس کے معنی ہے کہ قرآن کے 1726 بار جو لفظ آیا ہے اس کو آج ہم سمجھ لیے. اسی طرح سے کاف و نون, یہ کانا ہے. صرف امپورٹنس بتا رہا ہوں, کانا. And this word is used in Quran about 1393 times. 1393 times. اب رفلی اگر آپ اس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو خالہ 1700 بار استعمال ہوا ہے, کانا 1400 بار استعمال ہوا ہے قرآن میں. اور بہت سے ایسے اجوف ہیں جو قرآن میں ثلاثی مجرد کے بعد زیادہ استعمال ہوئے. آج ہم یہ دونوں کی گردان سیکھیں گے, ماضی, مضارع اور اس کا امر. چلیے, کوئی مجھے خالہ کی گردان, میں یہاں پر لکھتا بھی جاؤں گا انشاءاللہ. خالہ کی گردان کون بتا سکتا؟ جی نہیں, انصار. بسم اللہ. السلام علیکم. انصار. جی جی جی. خالہ سکون سے. خالہ پہلے ماضی جی, معروف. ماضی معروف. چلیے, تھرڈ پرسن. نہیں, اب اس میں گردان آپ کر رہے ہیں. خالہ. ایک سیکنڈ مجھے اس میں تو اسپیس بنانے دو. چلیے, اب یہاں پر ہم پہلے 3 لیں گے. کون سے؟ تھرڈ پرسن کے 3 ہمیشہ لگ جا سکتے. تھوڑا سا پلیز ٹیک اے ڈیپ بریتھ. تھرڈ پرسن ہے نا, سنگولر, ڈویل اینڈ پلورل. سنگولر, ڈویل اینڈ پلورل. میسکولائن کر کے. ہاں, تھرڈ پرسن میسکولائن.
P for masculine, person, M for masculine, S for singular, D for dual, P for plural. ये वाहिद तस्निया जमा। अब उसके बाद हम जो है इसके पहले ये 3 करेंगे, जैसा अपना टेबल था वैसे थर्ड पर्सन में मुज़क्कर। मुज़क्कर, चलिए नंबर 1 सिंगुलर, बोलिए। खाला, 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 ठीक है। और इसके बेस लेटर्स अपने जहन में रखिए। उसके बाद खाला, एक सेकंड, बेस जी लेटर जहन में रखिए। बेस लेटर है काफ वाव लाम, काफ वाव लाम। नाउ this वाव is changed into alif, काला, काला, ठीक है। काफ वाव लाम is changed into alif, जी खाला। Then dual, चलो। खाला, लाम अलिफ, काला, ये दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं, दिख जी रहा है? जी दिख रहा, चलिए उसके बाद प्लूरल, जी प्लूरल खालू, लाम वाव अलिफ, कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। काला, काला, कालू, जैसा हम नसरा, नसरा, नसरू कर रहे थे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जो है ये वाव सिर्फ अलिफ में चेंज हुआ, काला, खाला, खालू। अब उसके बाद मुअन्नस, मोनस खालत, ठीक है। कालत, कालत, ये हमेशा जज्म जी रहेगा। उसके बाद डुअल, जी खालता, कालता, ते अलिफ, कालता, ते अलिफ। यहाँ तक तो किसी के भी समझ में आ गया, तो जो भी अगर थोड़ा भी वो नसरा समिया की गर्दन। डॉक्टर खाजी, डिड यू फॉलो अप टू दिस पॉइंट? जी, एब्सोल्युटली। बिल्कुल, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। चलो उसके बाद मुअन्नस का प्लूरल, मोनस का अब यहाँ से फिर वाव ऐड हो जाएगा मेरे ख्याल से, खुलना, वाव कहाँ ऐड हुआ? काफ के बाद वाव फिर लाम नून, नहीं, वाव नहीं आया। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, खा खुल ना, कुल ना, ठीक है। जैसे हम नसरा कर रहे जी थे, खुलना, और मुझे तकलीफ होती थी उस वक्त जब ऐसे वर्ब आते थे और हमारा उसको नसरा के लिहाज से उसकी गर्दन करने की कोशिश करती थी, या बहुत से पुराने स्टूडेंट ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब एक रूल आपको बता रहा हूँ कि अगर वाव है तो ये अलीफ में चेंज हो रहा है, और फिर उसके बाद अगर ये नसरा की गर्दन पे होता तो लाम के ऊपर जज़म आता, जैसे नसर ना था वैसे खाल, ये लाम है, काल ना, काल ना, लाम पे यहाँ सब जज़म आएगा। नसर ना, नसरता, नसर, जैसे भी पूरे आखिरी कलीमे पे जज़म आता उसमें, याद है सबको, मालूम है। यहाँ तक तो सब पे ये जबर आया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से लाम कलीमा हमेशा जज़म लेता है, लाम कलीमा। जज़म लेता, हाँ, खाल, काल, कालना, खालना। इट इज वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस। अब जितने अजवस हैं यहाँ से
وہ الف ڈراپ ہو کے یہ واو جو ہے یہاں سے یہاں اس کی فا کلمہ کی علامت بدل گئی. یہ سارے فا کلمہ زبر تھے. خال خال خالو خالت خالتا قلنا. اور یہ بس اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ یہاں تک اگر سمجھ میں آ گیا تو پوری دنیا جو اس کی سمجھ میں آ گئی. اتنا اگر سمجھ میں آ گیا کہ اس میں سے یہ پروناؤنسیشن میں بہت ڈیفیکلٹ تھا، اس لیے واو کی وجہ سے فا کلمہ پہ پیش آ گیا اور الف ڈراپ ہو گیا. قلنا قلنا، کیا میں نے قلنا کہ وہ تمام عورتیں کہیں. بس ختم. چلیے اس کے بعد دانش سیکنڈ پرسن میسکولائن اینڈ فیمینائن دونوں تھے. میسکولائن اینڈ فیمینائن. سیکنڈ پرسن میسکولائن اینڈ فیمینائن. سیکنڈ پرسن، جی سر، سیکنڈ پرسن میسکولائن بنے گا قالت قالتا. سوری، سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے قالتا قالتم قلتما. قالتا نہیں، اور یہی تو قلتم. ذرا ٹھہرو دانش. دیکھیے تھوڑا سا آئی وانٹ یو ٹو ٹیک اے ڈیپ بریتھ. آل آف یو ٹیک اے ڈیپ بریتھ. اتنی چھوٹی بات ہے لیکن ایک بار سمجھ میں آ گئی تو زندگی بھر نہیں. یہاں خلنا بن گیا نا پانچواں خلنا بن گیا. اور یہی جو کنسٹرکشن ہے وہ یہ پیش لے گا. واو کو نکال رہے ہیں، اس کے بعد اب 14 تک ہم نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما کیا ہے وہ نصرتنا نصرتو. یہ جو بھی ہم نصرہ کا کرے تھے سمیہ کا کرے تھے، یہاں پر خلنا بن گیا. دا سیم تھنگ ول خالتا نہیں ہوگا. سنگولر جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کر کیا ہوگا؟ قلتا بنے گا. قلتا قلتما قلتم. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ پہلے فا کلمہ پہ پیش آ گیا، لام کلمہ جزم آ گیا، اور تا جو ہے اپنی جگہ پہ ہے. قلتا، اس کا بعد اس کا ڈویل. ٹھیک ہے. قلتا قلتما. یس. قل، اور پھر یہاں پر قلتما پیش آ رہے ہیں. قلتما اور پھر جو اس کا پلورل ہوگا وہ قلتم. قلتم قلتم. بس یہ اب اس کے لیے ویسے ہی خالتا نہیں ہوگا، یہ الف نہیں ہوگا. اگر یہ سمجھ گئے تو جتنے اجوف ہیں سب کر سکتے ہیں. جتنے اجوف قرآن میں آئے ہیں سب کر سکتے ہیں. The only difference starts from here. ایک تو فا کلمہ کے اعراب بدل رہے ہیں اور پھر الف ڈراپ ہو رہا ہے جو روٹ ورڈ میں ہے، اور وہ بھی ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے نا. قلتا قلتما قلتم، قلنا قلتا قلتما قلتم، قلنا قلتا قلتما قلتم، ہے نا. یہاں تک خالہ خالہ خالو خالت خالتا. اور یہاں سے یہ سارے. اب یہ قرآن میں کہیں آپ کو پڑھتے ہی رہتے ہیں، سب کو تھوڑا بہت تو یاد ہوگا. اب جو ہے یہاں پر اب یہ کہاں پڑھے تھے؟ قلتم. کہیں ایک آدھ جگہ کی کوئی مثال کوئی آپ کو ذہن میں آ رہی ہے؟ نہیں سر، ابھی تو ذہن میں نہیں آ رہی. آپ کے کسی کے آ رہی ہے؟ کسی کے آ رہی ہے؟ جی. قلتم یا موسیٰ. شاباش. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ طَعَامًا وَاحِدًا. قرآن میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آ گئے.
اور جب تم سب نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، قل تم، ہے نا، یہ خالہ بھی ابھی اس میں تو شاید نہیں آیا بقرہ میں، لیکن دوسرے بہت سے اس میں طٰہٰ میں اس میں بہت سی جگہ ہے، ہم پڑھ کے آئے خالہ، قل تم آیا ہے۔ تو دا اونلی ڈفرینس از نصرہ میں جو تھا وہ نصر تم تھا، نصر تم تھا، لیکن یہاں پر ڈراپنگ اور ایڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ قلنا سے اعراب فا کلمے کے بدل رہے ہیں because of the wow. Because of the wow in the base letter, the fa kalima will take the rafa. یہاں تک سب خا پانچ خا تھے، خالا خالا خالو خالت خالتا. Now from here to 14 everything will be khu. جی سر، اب آپ تمام آسان ہو گیا آپ کے لیے، ایوری مونس کے لیے بولو، ہاں بولیے اس کا معنی مونس کے لیے بولو. بولیے. جی سر، قلتی، قلتما، قلتن. ایک سیکنڈ مجھے لکھنے دیجیے، ایک تو کم از کم پورا لکھوں میں. مؤنث یہ ہو گیا. جی سر، قلتی، قلتی سیم ہے دونوں، ہمیشہ تم جو ہے کسی اگلا والا صحیح ہے، قلتما، قلتی قلتما، اس کے بعد اور تیسرا والا پلورل کے لیے قلتن. ویری گڈ، قلتن. قلتن اب یہ قلنا سے چل رہا ہے، بالکل ایسے جو ہے 14 تک چلے گا. قلتا قلتما، قلتم قلتی قلتما، یہ سب پیش آئیں گے فو کلمہ پہ. قلتما قلتن قلتن، یہ اتنے ہو گئے 6، اور یہ 6 کتنے ہو گئے؟ 6 اور 6 کتنے ہو گئے دانش؟ سر 6 اور 6 12. ابھی کتنے 12 ہو گئے سر، 2 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ 2 رہ گئے. کیا ہے فرسٹ پرسن میں کیا ہوتا ہے؟ سنگولر. فرسٹ پرسن جو ہے پلورل، ڈوئل نہیں ہوتا ہے. قلتو، کیسا آ گیا دیکھیے آپ کے قلتو اور قلت. قلتو، اب پکا ہو گیا سر، سمجھ میں قلتو، چینج آیا 5ویں جگہ پہ جا کے 6ٹھی جگہ. اور اس کا پلورل قلتو اور قلت. قلنا. اس کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ سورہ بقرہ میں آپ جو پڑھے قلنا، یہ قلنا، یہ قلنا ہے نا، کوئی مثال آ رہی ہے ذہن میں کسی کے؟ قلنا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب مخاطب کیا تھا تو قلنا للملائکۃ، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب ہم نے کہا ملائکہ سے، ہے نا، اذ قلنا. اگر اس قلنا پڑھیں گے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ تمام عورتوں نے کہا، یہ قلنا، قلنا ہم نے کہا، اذ قلنا للملائکۃ. یہ جب تک معلوم نہیں ہوگا، یہ اس سے جو ہے قرآن کے سمجھنے میں بہت ڈیفیکلٹی ہوگی. قلنا للملائکۃ. اور ایک کوئی مثال؟ اذ قلنا، آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا. یاد ہے نا پورا سورہ بقرہ ابصار؟ اذ یا آدم لا تقربوا، قلنا لآدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اسکن. اذ قلنا یا آدم اسکن،
رہو وہ انتا وہ زوج کا، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، حاضہ الجنہ وہ جو بھی ہے اس کے بعد ولا تقربو حاضہ الشر، قلنا کتنی بار آیا قرآن میں، اس کا یہ نمبر دے دیا میں، اٹس یوز about 1700 times، 1726 times، قلتو قلنا۔ چلیے یہاں تک ایک بار پھر اس کو تیزی سے کوئی ایک اس کو ریپیٹ کر دیجیے۔ دیکھیے میں آپ کے لیے پڑھ دے رہا ہوں، یہاں سے 5 تک تو بہت آسان۔ السلام علیکم سر، میں نجی بات میں کروں سر؟ پہلے یہ دیکھنے دیجیے کہ ڈاکٹر قاضی واٹ آئی ایم سیئنگ از اٹ ہے، وہ چلے گئے نہیں ہے شاید۔ جی سر سمجھ آ گیا، بالکل آئی کین ڈو اٹ۔ چلیے آپ کر یو سکتے، وانٹ می ٹو ریپیٹ اٹ؟ ہاں بولیے، پورے بولیے جلدی سے۔ جی تو فرسٹ 5 تو بہت ہی سمپل ہے، بولیے۔ کالا، کالا، کالو، کالت، کلتا، یہاں اور پھر کوئی 6 کوئی ہے ہی پوزیشن سے نہیں۔ کالتا، کالا کے اندر کتے الف کا اضافہ، کالتا، وہ 2 عورتوں نے کہا خالتا، خالتا، کالتا، پھر بولیے 5۔ کالتا، 5 بولیے پورے، کالتا، 5، 1 2 3۔ کالا، جی 5 جی شروع سے کر رہی ہوں میں۔ ہاں، کالا، کالا، کالو، کالت، سوری صحیح ہے بالکل، کوئی ساری جی ہاں، کالت، کالت، کالتا، کلنا، بس یہاں کلتا، سے سارا بدل گیا۔ کلتما، دیکھیے فا کلمہ، کلتم، جی ہاں چلتے جائیے۔ سو جی 6 جو ہے وچ از فیمیل پلورل سے چینج آ جائے گا، 2 چینج آ رہے ہیں، الف ڈراپ ہوگا اور احراب جو ہے وہ پیش میں آ جائے گا، تو وہ کلنا بن جائے گا۔ کون سے کلمے کا اعراب چینج ہو رہے ہیں؟ پہلے کا کاف کا، کاف یعنی خاف بولا تو وہ لام کیا بولیں گے، فا کلمہ تو کھلنا۔ یہاں پر فا کلمہ، اتنا کنفیوژن ہوتا تھا کہ یہاں پیش دیکھتے ہی لوگوں کے ذہن میں آتا تھا یہ مجہول ہے نا، یہ جو ہے اس میں خلا کے خاف، یہ پیش کو دیکھتے ہی مجہول کی طرف ذہن جاتا تھا۔ کوئی مجہول نہیں ہے، یہ واو کے لیے یہاں پر پیش آیا تو فا کلمہ پہ کئی جگہ پیش آتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اسپیشلی اجوف میں یہ واو کی وجہ سے الف بھی ڈراپ ہوا، واو بھی ڈراپ ہوا، تو اس کے اعراب فا کلمہ کے بدلے کھلنا۔ چلیے پورے بول دیجیے آپ، کھلنا۔ جی تو یہ بن گیا کلنا، اس کے بعد کلتا، کلتما، کلتم، کلتی، کلتما، کلتنا، گڈ کلتو، کلنا۔ گڈ۔ یہ ڈاکٹر قاضی کا خواب جو ہے کاف سننے میں آ رہا، نہیں تو وہ کیا کرے گا، وہ تھوڑا سا وجہ سے عادت ہے نا بولنے کی وجہ سے، وی کی ناٹ کریکٹ اٹ۔ کاف سنے آتا ویسے بہت سے لوگ کاف نہیں پروناؤنس کر سکتے۔ چلیے اب اس کے بعد اس کا مضارع بنائیں گے۔ مضارع میں کوئی مشکل آپ کو نہیں ہونی چاہیے، ویسے ہی بنے گا جیسے ماضی، وہی رولس اس کے یوز ہوں گے۔ واٹ از دا تھرڈ پرسن میسکولائن اینڈ فیمینائن ہے نا، مذکر اور مؤنث مضارع۔ چلیے مذکر، جلدی ٹائم بہت کم۔ یک اولو،
यकूलू, कितनी मिसालें हैं कुरान में आप पढ़ते हैं यकूलू यकूलू। तो ये सिंगुलर, यकूलू ड्यूअल, प्लूरल। मैस्कुलिन और डुअल। यकूलू, खाला यकूलू यकूलू। दूसरा यकुलानी यकूलानी। अब मुझे इसको लिखने की जरूरत यकुलूना। नहीं। डॉक्टर खाजी कह रहे हैं तो सभी कह सकते हैं। यकूलानी यकुलूना यकूलू। वेरी गुड, वेरी गुड। ये यकूलू में वाव आएगा ना? यहाँ आएगा यकूलू में वाव नहीं लिखे आप? यकूलूना। नहीं, यहाँ पे भी यकूलू जो सिंगुलर है, या खाफ वाव फिर लाम अलग पेश। सिंगुलर में भी वाव आएगा ना? यकूलू। 1 सेकेंड। वाव आएगा कि पेश आएगा? नहीं नहीं, वाव आएगा आपकी उसमें मिसाल में भी है ना, अभी ऊपर जो आप नहू में दिए। हाँ सही है। ऊपर सिंगुलर यकूलू यकूलानी यकूलूना। जी, यकूलू यकूलानी यकूलूना लूना। यकूलूना। अब उसका पूरा वैसे ही है जैसा यहाँ पर 5 में से बदलता है, वही रहेगा। ठीक है। उसके बाद इसका अमर क्या होगा? अमर में सारी जगह तब्दीलियां आ रही हैं जो किसी वो सलासी मुजर्रद से मैच नहीं होती। अमर अगर है तो क्या कहेंगे उसको? अमर मुजक्कर, मुजक्कर अमर। बोलो सर। कौन बोल सकते हैं? खुल। से पूछ लेते हैं। खुल। या एक तो मुजक्कर अमर खुल हो गया। उसके बाद उसका ड्यूअल क्या होगा? खुल खुला। कैसे लिखेंगे? काफ लाम अलिफ खुला। नहीं, देखिए यहाँ पर अमर में फिर वाव वापस आएगा। खुल कूला कूला खुला। कूला खुल खुलू। कूला। उसके बाद उसकी जमा खुला। कूला खुलू। कूलू। ये सारा कूलू। कुरान में आते ही रहते हैं ये अल्फाज। कूलू, ला तकूलू, कूलू। उसी तरह से खुलू। हाँ, उसके बाद इसका मुअन्नस का खुली। हाँ खुली। हो गया एक बार। खूली। खुला। यहाँ पर खुल। वापस आ रहा है कूला। खुला खुलना। खुला खुलना। क्या होगा आंसर? आवाज। जी, इसका खुलना तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी पहले माजी में आ गया खुलना। तो खुली खुला खुली खुला। Anyone can give me the amar? होगा लेकिन अलिफ नहीं होगा, राउंड नून होगा। वो कुलना है, ये कुलना। ये कुल्ला कुल्ला यानी अमर और वो दोनों एक ही हो जाएंगे। और कुल्ला जैसा 5वां था वैसे। वो अलिफ के साथ है कुलना।
ماضی جو ہے ہاں ماضی جو ہے وہ قلنا الف کے ساتھ تھا. قلنا وی سیڈ. قلنا ہے نہیں نہیں، ماضی میں مؤنث جو چل رہا تھا سیم تھا نا. ہے، یہ مؤنث چل رہا ہے، مؤنث کا عمل وہ وہی نہیں رہے وہ گا انصار کی بات جو کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے نا قلنا وہ بالکل الف کے ایسے ہی، ساتھ تھا. قلنا یہ یہ قلنا ختم، یہ قلنا مؤنث کے لیے نون تم سب ران عورتیں کہو، ران نون کے ساتھ. جی یہ مذکر کا پلورل نہیں ہے. قولو قلنا، قل قولو قلی قولا قلنا. چلیے اس کے بعد بہت چیزیں دیکھیے ایک کلاس میں سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے میں آپ کو ایک کام دے رہا ہوں انشاءاللہ، اور وہ اگر آپ رمضان میں کریں گے تو اس میں کوئی الگ سے کام نہیں کرنا ہے، لیکن 1 سیکنڈ میں کوئی مجھے کانا کے یہ پورا بتا سکتے ہیں؟ کانا کے پوری گردان کر سکتے اسی جی طرح میں کر بتا سکتا ہوں. چلیے جلدی جلدی ٹائم. کانا میں بتا کانا سکتا ہوں. کانا کانا کانو کانت کانتا قل کانا کننا سب گڑبڑ کر رہے ہیں، کننا، ہاں. سب کنتا گڑبڑ کر رہے ہیں خالی. جلدی کانا انصار تم بولو، انصار. کانا کانا کانو کانت کانتا کننا ختم. یہاں پہ پیش آنے کنتا کانا نہیں. کنتما کنتم. وہ ایک بار واضح کرو کیا پہلے جی تا کلمے پہ پیش آ رہا ہے. دیٹ از دا چینج، سیم جیسا جی کھانا ہاں، کیا تھا. پیش آ گیا. کننا جی کننا کننا کنتا. آ گیا، پھر اس کے بعد سیکنڈ پرسن میسکولائن سے کنتا کنتما کنتم، پھر فیمینائن کے کنتی کنتما کنتنا، پھر فرسٹ پرسن کے جو ہے کنتو کننا. چلیے اب یہاں پر ایک ہو گیا. اب یہ چیزیں جی ہم یہ مضارع میں بالکل ماضی کے جیسا جائیں گا، مگر وہ پھر واپس جو ہے یہ جیسا ماضی میں ہم کرے تھے، تو مضارع میں خالی 2 صیغے جو تھرڈ پرسن فیمینائن پلورل اور سیکنڈ پرسن فیمینائن پلورل چینج ہو رہے ہیں ویسا دکھ رہا میرے کو. باقی تو پھر جو پرانی گردان ہماری جیسے چلتی تھی، جیسے یقولو یقولانی یقولونا تقولو تقولانی یقولنا تقولو تقولانی تقولونا. ہاں صحیح ہے. 1 سیکنڈ میری بات سنو. یہ جتنا صرف میں دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ از اجوف اور ناقص ہے اور مزید فی، اسی لیے اکثر اس کو پریکٹس نہیں کراتے. لیکن میں جو کام اس وقت آپ کو دے رہا ہوں یہاں پر اس کا ٹائٹل ہے ہوم ورک فار رمضان ہالیڈیز، اور یہ پورا اس پہ ڈال دیں گے. دانش یہ ہے، اس میں دیکھیے آپ ایک کوئی 16 ایسے چارٹ ایک پیج کے اوپر 2 پیج والا حصہ کھول کے ایسے چارٹ آپ بنا لیں گے. آپ کو کچھ نہیں کرنا، رمضان میں آپ کی عبادت میں کوئی دخل نہیں دے رہا ہوں میں، لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو رمضان میں قرآن نہیں پڑھتا. ضرور قرآن پڑھیے، اور اس میں جب بھی کوئی فعل آئے تو یہ صفحات میں اس کا کوئی ایک لکھ لیجئے. بعد میں ہم یہ سارے کالم فل اپ کریں گے، جتنے آپ ماضی کے کر سکتے ہیں وہ آپ خود کریں، بعد میں ہم کریں گے. لیکن کہیں بھی کوئی فعل آ جائے تو سب سے پہلا کالم نمبر 1 اس کا مصدر کیا ہے. قول، نصرن، یا میں نے مثال دے دیا. نمبر 2 ماضی معروف. نمبر 3 ماضی مجہول. نمبر 4 ماضی مضارع معروف. نمبر 5 مضارع مجہول. نمبر 6 امر. نمبر 7 امر نہیں، اور اس کا نمبر 8 اسم فاعل. اسم فاعل. اور نمبر 9 اس میں نہیں آ رہا ہے یہاں پر، اور وہ ہے نمبر 9. ایسے 9 کالم آپ بنائیں گے. باب، وچ باب ڈز اٹ بلانگ. اب یہ جتنے بھی آپ پیج بنائیں گے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر ثلاثی مجرد صحیح،
ایک پیج بنا دیے پورا، جیسے جیسے افعال آئے لکھ دیے. دوسرا آپ نے لکھ دیا کہ محموز الفائی، محموز العین، محموز اللام، 3 پیج اور ایک 4 پیج ہو گئے. پھر اس کے بعد 5ویں پہ مثال، اس کے بعد پہ اجوف، اس کے بعد ناقص، اس کے بعد لفیف، مقرون. یہ جتنے یہاں پر آئے ہیں دیکھیے، یہاں پر یہ اس کا آپ کے پاس کاپی آ جائے گی. یہ لفیف کے آئیں گے، مفروخ اور مقرون. اور اس کے بعد مضاعف. کتنے پیج، کتنے آپ کا وہ بنا لیا ایسے، کتنے بنا لیے؟ اس کے ثلاثی مجرد کا ایک بنا ہے، دوسرا محموس کے 3 اور 3 جو ہے مثال، اجوف اور ناقص 3 3 6 اور ایک 7، لفیف کے 2 8 9، مضاف کا ایک 10. ایسے 10 پیج بنا لیجئے. جب بھی کوئی ورب آپ کے سامنے آئے تو جس کالم میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، تو ایک ماضی ہوگا یا مصدر ہوگا، اور وہ مصدر کی جگہ لکھ لیجئے. باقی تمام جب آپ غور کریں گے یا پھر ہم جو ہے رمضان کے وقت کریں گے تو یہ سارے دس از دا امپورٹنٹ بٹ سم ہاؤ از دا ڈیفیکلٹ پارٹ آف نو، دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ آف دا وہ. اب یہ باب نو جو ہے کون سے باب سے کس فعل کا تعلق ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک آپ کر کے رکھیں، اور قرآن پڑھتے ہوئے کوئی الگ سے کام نہیں کرنا ہے. کہیں بھی کوئی فعل آیا تو وہ کون سے چارٹ میں جائے گا، ماضی. اور پورے اس کے بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بنا لیے تو پھر کبھی فرصت سے جیسے جیسے ہم سیکھتے جائیں گے یہ پورے 9 کالم ہم اس کے فل اپ کریں گے. Is it easy to do, دانش؟ دانش جی سر، انشاءاللہ کریں گے اس کو. نہیں، بہت آسان ہو جائے گا. اور آپ کو اس کی پوری، آپ کو یہاں سے اس کی کاپی کر کے ان کو دینا. محموز تک تو آپ دے دیے تھے نا؟ جی سر بالکل. میں یہ والا بھی اسی میں پہلے والے میں ایڈ کر دوں سر، کمپلیٹ ایک ہی. چاہے تو کر دیجیے، اس میں کیا. لیکن یہ ایک بار وہ لوگ دیکھ لیں گے آرام سے، اس کا چارٹ بنا لیں گے. اسی لحاظ سے ہے نا، مثال واوی کا ایک چارٹ، مثال یائی کا ایک چارٹ، یہی عنوانات کے تحت اب اس کے چارٹ آپ بنا لیں. یہاں سے آپ کو بھیجنا ہے، پچھلا بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل میں کلیئر رکھا ہے، اس میں کچھ نہیں لکھا. میں بالکل ایز اٹ از ہے، بالکل کلیئر. میری رائٹنگ کہیں نہیں ہے، سب ٹائپڈ ہے. یہاں سے حروف علت واوی سے، جی سر انشاءاللہ، یہاں سے یہاں تک پورا اخیر تک یہ بھیج دیجیے. انشاءاللہ ابھی تھوڑی کی نحو بھی ہے، کیا کیا ہے کچھ. اب یہ میں کچھ دے دیا، لیکن گرامر میں جتنے ایکسرسائز کے طور پہ لوگ دیتے ہیں، ایسے الفاظ جو قرآن میں بہت کم استعمال ہوئے ہیں ان کو لیتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف ہم ان 7 اقسام میں انہی کی پریکٹس کریں جو قرآن میں یوز ہوئے، تاکہ اس سے ہم کو قرآن فہمی میں سہولت ملے. اور یہ الگ یہ بھیج دیجئے، ایک میں مت بھیجائیے. ہوم ورک فار رمضان ہالیڈیز، یہ پورا چارٹ 9 کالم والا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. سر السلام علیکم. وعلیکم. سر 13 ہو جائیں گے کیونکہ مثال واوی اور مثال یائی جو وہی ہے وہ نمبر الگ جو الگ بھی ہوں ہوتا گے، ہے تو 3 آپ کی مثال مرضی، واوی کے. آپ کی مرضی. ہر ایک لکھنے والے کی 13 بنائے. وہ 6 اگر پورے الگ کرنا چاہتے ہیں ثلاثی مجرد کے. 14 آ رہے نا، یہ 14 جی 14 آ رہے. 14 13 کوئی ایسی شرط نہیں ہے. اگر کوئی پورے ثلاثی مجرد کے 6 الگ بنائیں گے، سمیہ باب سے جتنے افعال آپ پڑھیں گے وہ اگر الگ بنانا چاہتے ہیں تو 16 17 چارٹ بن جائیں گے، 6 وہ بن جائیں گے. ہر ایک کے لیے جیسی سہولت ہے ان کے لیے ایک پورے بنا کے تیار رکھیں. کہیں بھی کوئی ورب ہو تو ایک کاغذ قلم و کاپی میں اپنا
کسی ایک جگہ پہ. ماضی ہے تو ماضی میں نوٹ کر لیں, اس کے بعد بیٹھ کے وی ہیو ٹو برود آن اٹ واٹ شوڈ بی اٹس مضارع, اس کا اس میں فاعل کیا ہے. ہر فعل کا اس میں فاعل ہوتا ہے لیکن ہر فعل کا اس میں مفعول نہیں ہوتا. اس میں فاعل کوئی بھی فعل چاہے متعدی ہو لازمی ہو اس کا فاعل ہونا ضروری, اس میں فاعل ہونا ضروری ہے. تو ٹرائی ٹو ڈو اٹ. انشاءاللہ آپ کے پاس کچھ میٹر تیار ہو جائے گا. وہ جب بھی آپ قرآن میں یہ ایسے الفاظ آئیں گے تو اس کا کون سا فارم ہے اور وہ کس طرح بنا, دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ انشاءاللہ. اوکے, سو that is the end of the grammar class for this semester. انشاءاللہ ہے رہی تو پھر ہم اور مزید ڈیٹیل میں دو اور ایک بہت مشکل کام ہے وہ میزان ہے ثلاثی مجرد, اس کو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. دیٹ وی ول ڈو انشاءاللہ آفٹر رمضان. تو یہ ایز سون ایز پاسبل دانش آپ ڈال دیجیے, اس کے ان کو معلوم ہو جائے. منڈے آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو اے ویب سائٹ جو سب تو نہیں ریفر کر سکیں گے, شاید جس کو دلچسپی ہو جو زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں دے ول ریفر اٹ. Wednesday will be the last class where we have decided to 216 to 225 کیا ہے نمبر مجھے یاد نہیں, ان کا ایک کوئک ریویژن ہم کر لیں گے جس میں وہ آخری دو آیتیں کس تعلق سے تھی جو ہم کریں. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہم جو کرے تھے. واٹ واز دا ٹاپک, کسی کو یاد ہے؟ سر اس میں ایک قسم کا تھا اور دوسرے میں جو قسم لغو جس کو ہم نے لغو قسمیں کرنے کا وہ دونوں آیتیں قسم کے بارے میں ہے نا, دونوں آیتیں قسم کے بارے میں. اوکے, سو آئی تھنک یو لرن سم تھنگ نیو. اور اس میں بھی بہت سی چیزیں بغیر پریکٹس کے نہیں آتی. ایک کلاس میں میں خالی بول دیا تو کسی کو نہیں سمجھنا, میرے سمجھ میں آیا تھا. took a lot of time for me to practice all these things. آج بھی کہیں کنفیوژن ہوتے رہتے ہیں, اس کو ٹچ میں رہنا پڑتا ہے. جب تک خود سے ایسے چارٹ بنا لے کے آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے. ایزی ہے, کوئی الگ سے بیٹھ کے گھنٹوں رمضان اپنا خراب نہیں کرنا ہے. گرامر میں تلاوت کوئی بھی کرتا ہے, کوئی پورے رمضان میں آدھا پارہ پڑھے گا, پاؤ پارہ پڑھے گا, ایک پارہ پڑھے گا, پورے 10 دور کرے گا قرآن کے. پڑھتے وقت دیکھیے کہاں پر کون سا ورب آ رہا ہے اینڈ ٹو وچ کیٹیگری ڈز اٹ بلانگ. تو اس کا مصدر ماضی کوئی ایک چیز آپ لکھ لیجئے. اس کے بعد یہ پورے 9 جو ہم کالم بنائے اس کا ماضی کیا ہے, معروف کیا ہے, مضارع کیا ہے نا, وہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آپ سوال بھی کر سکتے ہیں رمضان کے بعد, پھر ہم اس کو اور تفصیل میں جائیں گے. یا جب ہم تفسیر کریں گے تو بھی یہ تمام افعال جو ہیں 7 اقسام اس کے بارے میں ضرور کلیئر کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. چلیے, اس آلریڈی ٹائم از اوور, مغرب ہو رہی ہے. اقبال ابھی 2 کلاس. چلیے, شاید عائشہ حسینی کو کچھ سوال ہے, ہاتھ اٹھاوا تھا. عائشہ السلام علیکم سر. وہ پہلا کالم سمجھ میں نہیں آیا, مصدر جیسے نصرن بولتے ہیں نا, نصرہ سے مدد کو ہے جی, اسم ہے نا بیٹا. نہیں ہم جو ورڈ لیں گے وہ فیل ہوگا, اور فرسٹ والا کالم اس کا مصدر مطلب ناؤن فارم ہے, تو ہم فیل اٹھائیں گے یا کوئی اسم لے کر اس کا فیل کریں گے. جیسے اب نصرہ کا نصرن ہے تو جیسے قالا کا کیا ہوگا پھر مصدر قول, ناؤن فارم قول, قولن. یعنی ہم جو اسم ہے ایک تو چاند, سورج, جھاڑ, پہاڑ, آسمان, زمین ہے نا, یہ جو ہے مشتق نہیں ہے, لیکن ایک ہر فعل کا ایک مصدر ہوتا ہے. مصدر مانے دا وربل ناؤن, کسی فعل کا نام. کھانا ایک فعل کا نام ہے, وہ کھا رہا ہے, کھایا, کھائے گا, وہ یوز میں اس میں ٹینس آ رہا ہے نا. کھانا, کھیلنا, کودنا, سونا, اٹھنا, بیٹھنا, یہ سارے کام کے نام ہیں. وہ بیٹھا, وہ سویا, وہ اٹھا, یہ جو ہے یہ فعل ہے.
لیکن مصدر کے معنی وربل ناؤن، ہر ورب کا ایک نام ہوتا ہے، ہر فعل کا ایک نام ہوتا ہے، اس کو اسم کہتے ہیں، لیکن کیسا اسم؟ وربل ناؤن، جو کسی کام کا نام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کھانا جی جی سر۔ یہ ویسا نہیں ہے جیسا جھاڑ پہاڑ سورج چاند ہے، بلکہ کھانا ایک فعل کا، ایک کام کا نام ہے۔ کھیلنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، پڑھنا، لکھنا، یہ سب کیا ہے؟ فعل کے نام ہے، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ نصرن کے معنی مدد، قولن کے معنی قول۔ ایکسکیوز می سر، تو اس میں سے ہم قرآن میں سے فعل چننا؟ جی صرف فعل کی اسٹڈی کر رہے ہیں نا۔ ہفت اقسام، ہفت اقسام جو ہے وہ افعال ہی ہیں۔ ہاں، فعل چن، ہاں اچھا افعال چن کے اس کی یہ بنانا۔ بس کہیں بھی افعال فعل کی نظر آیا، کوئی بھی تلاوت کے دوران فعل نظر آیا تو وہ کون سی کیٹیگری میں جائے گا؟ 7 قسموں میں سے۔ اتنا تو کسی کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایک بار غور سے یہ پڑھ لیجئے جو آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ، آج یا کل میں آ جائے گا۔ یہ پورے جو اقسام یہاں میں لیجیے، پہلے محموس تک کے تھے، یا تو وہ دوبارہ بھیجیں گے دانش، یا نہیں تو پھر وہ پہلے والا بھی سیو کر لیجئے، اس کا وہ نکال لیجئے۔ بہرحال وہ کیسا بھیجیں گے مجھے نہیں معلوم، اس کو ملا دیتے ہیں تو پورے ہفت اقسام ایک جگہ ہو جائیں گے، یا پھر جو ہے یہ ہوں گے۔ یہ آپ کو ایک بار، اس میں کچھ نہیں ہے، مثالیں بھی ہیں، ان کے نام ہیں، اور جب آپ کوئی قرآن میں فعل پڑھیں گے تو آپ کے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سے کیٹیگری سے اس کا تعلق ہے ہفت اقسام میں۔ فی الحال ہم فعل کی ہی پریکٹس کر رہے ہیں، اور اسم اتنا مشکل نہیں ہے جتنا فعل کے اقسام ہے، فعل کا یوز ہے۔ فعل ایک بہت اہم چیپٹر ہے، اس کے کوئی زیادہ صرف رہ نہیں جاتی، بلکہ ہم بہت کچھ اس میں کر لیے ہیں جو برس لوگوں کو لگتا ہے ہم بس تھوڑے سے کلاسوں میں سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ دیٹس اے گڈ لک فار یو انشاءاللہ۔ صرف یہ کر کے رکھیے، پھر اس کے بعد چلیے دعا کرو۔ اقبال are you there؟ اقبال are you there؟ نہیں ہے۔ یس، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہم کو فہم عطا فرمائیے، جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔